نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما الحمدللہ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے اور کل کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا میں 5 منٹ میں جو ہے ایک ریویژن لے لوں گا انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کے معنی میں نے بتایا تھا کہ پھینکنا، عربی میں لفظ پھینکنے کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو اس کو پھینکنے سے تعبیر کیا گیا، اسی لیے لفظ کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا۔ اب جو بھی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ یا تو معنی والی ہوتی ہے یا بے معنی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے دیا تھا کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ بھائی چائے وائے، تو چائے تو معنی دار لفظ ہے، لیکن وائے کا کیا مطلب؟ تو وائے کا کچھ مطلب نہیں ہوتا۔ تو جو معنی دار لفظ ہے اسے کہتے ہیں موضوع، اور جو بے معنی لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مہمل۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری جو بحث ہوگی وہ صرف اور صرف موضوعات سے ہوگی، یعنی معنی دار لفظ ہمارا ٹاپک ہے، بے معنی لفظ سے، بے معنی الفاظ سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ تو موضوعات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ موضوع کی یعنی معنی دار لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، ایک سنگل ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں۔ عربی کے اندر کلمے کا ترجمہ ہوتا ہے ورڈ، اور کلام کا مطلب ہوتا ہے سینٹینس۔ تو کلام جو ہے وہ کئی سارے کلمات سے مل کر ایک کلام بنتا ہے، اور کلمہ جو ہوتا ہے وہ ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے جو کئی لیٹرز سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سمجھا تھا کہ کلمہ جو ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ہے مفرد۔ کلمے کا دوسرا نام ہے مفرد، اور کلام کا دوسرا نام ہے مرکب۔ کلام کا دوسرا نام ہے مرکب۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کلمے کی قسمیں۔ آج کے ہمارے سبق کا ٹاپک ہے کلمے کی قسمیں۔ تو کلمے کی دو قسمیں، کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ کلمے کی تین قسم ہوتی ہے۔ ہاں، کلمے کی تین قسم ہوتی ہے۔ پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ نہایت امپورٹنٹ سبق ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے۔ اگر ہمیں آج کا سبق سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمیں کبھی بھی عربی کا کوئی سینٹینس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آج کا سبق جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو ہر سبق امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کا سبق زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو کلمہ جو ہوتا ہے جس کو ورڈ کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ آپ اپنی کتابوں میں لکھ لیجئے، کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اگر عام انگلش کی زبان میں ہم سمجھیں گے تو اسم کہتے ہیں ناؤن کو، فعل کہتے ہیں ورب کو، اور حرف کہتے ہیں پارٹیکل کو۔ ہم عربی کی تعبیرات میں زیادہ نہیں گھسیں گے، صرف ایک موٹا موٹا ہماری سمجھ کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اسم جو ہے وہ ناؤن کو کہتے ہیں۔ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ A noun is a word that names a person, place, thing or idea۔ یہ ناؤن کی عربی انگلش کی تعریف ہے۔ ناؤن از اے ورڈ دیٹ نیمز اے پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا۔ اور ورب کسے کہتے ہیں؟ تو ورب کی انگلش گرامر میں جو تعریف ہے، a verb is a word that describes an action, state of being or occurrence in a sentence۔ A verb is a word that describes an action, state of being or occurrence in a sentence۔
اور पार्टिकल को क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में? तो पार्टिकल इज अ वर्ड दैट हैज अ ग्रामेटिकल फंक्शन बट डजंट फिट इनटू द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो इसकी इंग्लिश तारीफ है। और मैं जानता हूं कि इंग्लिश तारीफ जो है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन अरबी के अंदर इसके और भी माना है। अरबी के अंदर जो इस्म, फेल और हर्फ है, इसकी इंग्लिश के ग्रामर के फंक्शन से ज्यादा इसमें और भी बातें हैं। तो उसको आज हम समझेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसान करे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस्म को, कि इस्म किसे कहते हैं। तो इस्म क्या है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि इस्म वो कलिमा है जो अपना माना बयान करने में किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। इस्म वो कलिमा है, देखिए, कलीमे की तीन ब्रांचेज है, इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म जो है वो एक कलिमा है, यानी कलीमे से ही निकला हुआ है। तो इस्म जो है वो कलिमा है जो अपना माना बयान करने में, अपना मीनिंग बयान करने में किसी का मोहताज नहीं है, यानी वो किसी से बगैर जुड़े अपना मतलब बता सकता है। ये जो हम तारीफ पढ़ रहे हैं, ये इस्म की अरबी तारीफ है। ये अरबी तारीफ का इंग्लिश तर्जुमा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और उर्दू तर्जुमा जो है, और उर्दू तारीफ ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस्म वो कलिमा है जो अपना माना बयान करने में, अपना मीनिंग बयान करने में किसी का मोहताज नहीं है, और उसके अंदर तीन जमानों में से कोई भी जमाना पाया न जाए, और उसके अंदर तीन जमानों में से कोई भी जमाना पाया न जाए। जमाना किसे कहते हैं? टेंस को जमाना कहते हैं, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसको जमाना, उर्दू में इसको जमाना कहते हैं। तो इस्म की तारीफ, इस्म की तारीफ क्या है? इस्म वो कलिमा है जो अपना माना बयान करने में किसी दूसरे का मोहताज ना हो, और उसके अंदर तीन जमानों में से कोई भी जमाना पाया न जाए। ये तारीफ आप पहले इसको समझ, याद कर लीजिए। इंशाल्लाह जब मिसालें आएंगी आगे तो आपको तारीफ समझने में आसानी होगी। किसी भी चीज की तारीफ याद होना बहुत जरूरी है। तारीफ के जरिए ही हम उसको पहचान सकेंगे। तो तारीफात, ये जो मैं बता रहा हूँ या जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको अच्छी तरह से समझ ले, इसको याद कर ले, उसको लिख ले कई बार। तो एक बार मैं और दोहराता हूँ कि कलीमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म किसे कहते हैं? इस्म का मैंने आपको इंग्लिश इंग्लिश में बताया कि इस्म जो है, इंग्लिश में नाउन को कहते हैं। लेकिन इसमें नाउन के अलावा और भी बहुत सारे काम है अरबी के अंदर। नाउन के तो बहुत कुछ चंद काम होते हैं, लेकिन अरबी का जो इस्म होता है उसके और भी बहुत सारे काम है। तो इस्म जो है वो कलिमा है जो अपना माना बयान करने में किसी किसी दूसरे का मोहताज ना हो, किसी दूसरे वर्ड का मोहताज ना हो, और उसके अंदर तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। अब हम इसको मिसाल से समझेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने जो है यहाँ पर कुछ इसम जमा किया हूं। जैसे कि रजुलुन। रजुलुन, रजुलुन का मतलब होता है आदमी। रजुलुन का मतलब होता है आदमी। अब रजुल ये एक कलिमा है और एक इस्म है। इस्म कैसे समझ में आ रहा है? इस्म इस तरह से समझ में आ रहा है कि रजुलुन सुनते के साथ हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, आदमी। ये अपना माना बयान कर दे रहा है। ये अपना माना बयान करने में किसी और का मोहताज नहीं, यानी इसके साथ और कोई वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, आगे पीछे। रजुल बोलते ही आदमी समझ में आ जा रहा है। भले से वो कोई सेंटेंस नहीं है, वो कोई, ये अभी हम जो है कलिमात पढ़ रहे हैं, हम कलाम नहीं पढ़ रहे। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो रजुल बोलते के साथ में
ہمیں جو ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی، اور اسی کے ساتھ اس میں کوئی ٹینس پایا نہیں جا رہا، اس میں کوئی پاسٹ ٹینس نہیں ہے، کوئی پریزنٹ ٹینس نہیں ہے، کوئی فیوچر ٹینس نہیں ہے. تو کلمے کی جو ہم نے اسم کی جو ہم نے تعریف پڑھی تھی وہ اس پر برابر بیٹھ رہی ہے کہ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ پایا نہیں جا رہا. اسی طرح امرأتن، امرأتن کے معنی ہوتے ہیں عورت، امرأتن کے معنی ہوتے ہیں عورت. تو امرأتن سنتے کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہاں بھائی عورت، معنی تو سمجھ میں آ گیا، اور ساتھ میں اس میں کوئی زمانہ بھی پایا نہیں جا رہا، تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے. اسی طرح آگے مثالیں ہم نے لکھی ہیں کہ سماء، سما کے معنی ہوتے ہیں آسمان. اسی طرح ارض، ارض کے معنی ہوتے ہیں زمین. نور، نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی. ظلمتن کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا. تو یہ سارے جو ہے یہ اسم ہے. اسم اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ اپنا معنی خود بیان کر رہے ہیں، یہ اپنا معنی بیان کرنے کے اندر کسی کے محتاج نہیں ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور ساتھ میں اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، ساتھ ہی اس کے اندر کوئی بھی زمانہ پایا نہیں جا رہا. تو یہ ہے اسم، کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے. یہ جو الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں اس کو آپ اپنی کتاب میں لکھ لیجئے اور ان کو یاد کر لیجئے. جو بھی الفاظ سبق کے اندر آ رہے ہیں وہ جیسے ہی گزرے وہ آپ کی ڈکشنری میں فٹ ہو جانا چاہیے. اب تک آپ کو پتا نہیں تھا کہ روشنی کو کیا کہتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو عربی میں نور کہتے ہیں. آپ کو پتا نہیں تھا کہ اندھیرے کو کیا کہتے ہیں، تو اندھیرے کو ظلمہ کہتے ہیں، ظلمتن. اور یہ جو میں الفاظ جو سلیکٹ کر رہا ہوں یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں. تو انشاءاللہ جب کبھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو جہاں پر نور لکھا ہوا رہے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں اس کا مطلب روشنی ہے. جہاں یوم لکھ کر آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں اس کا مطلب دن ہے. جہاں لیل لکھ کر آئے گا وہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہاں اس کا مطلب رات ہے. تو جو ایگزامپل میں استعمال کروں گا میں کوشش کروں گا کہ وہ قرآن کے ایگزامپلز ہو اور قرآن کے ورڈز ہو، تاکہ ہماری جو ڈکشنری ہے قرآن کی اس کو ہم ایکسپانڈ کر سکے. تو جو کوئی لفظ، جو کوئی نیا ورڈ سبق کے اندر آ رہا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اسم. امید کرتا ہوں کہ اسم سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو دوسرا تھا، کلمے کی دوسری قسم تھی فعل. کلمے کی دوسری قسم تھی فعل. فعل کسے کہتے ہیں؟ تو انگلش میں نے جیسے آپ کو بتایا، انگلش میں اگر فعل کا موٹا موٹا ترجمہ کرنا جائے تو انگلش گرامر کے اندر ورب کو فعل کہتے ہیں. ورب کو فعل کہتے ہیں. A word that describes an action. تو اس کو کہتے ہیں فعل. لیکن عربی کا جو فعل ہے اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں. فعل کا ویسے لٹریلی ترجمہ ہوتا ہے کام. فعل کے معنی کام. اور عربی اور اس کی تعریف جو ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو. بالکل کلمے کی طرح ہی اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے، اس کی تعریف کا جو پہلا حصہ ہے وہ بالکل کلمے کی طرح ہی ہے، سوری اسم کی طرح ہی ہے، کہ اسم بھی اپنا معنی بیان کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں تھا. اسی طرح فعل بھی جو ہے اپنا معنی بیان کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی دوسرے ورڈز کا، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے. لیکن اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا. فعل اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں، اور اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا. سمجھ رہے؟ فعل جو ہے وہ اپنا معنی خود بیان کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کوئی ٹینس بھی ہوگا، اس کے اندر کوئی زمانہ بھی ہوگا. یا تو وہ پاسٹ کی بات ہوگی، یا تو وہ پریزنٹ کی بات ہوگی، یا تو وہ فیوچر کی بات ہوگی.
تو یہ چیز بھی آپ لکھ لیجئے کہ پاسٹ کو عربی میں کہتے ہیں ماضی، پاسٹ کو کہتے ہیں ماضی، اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے عربی میں کوئی الگ ٹینس نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ عربی زبان کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے کوئی الگ فعل استعمال نہیں ہوتا ہے، کوئی الگ ورب نہیں ہوتا، جیسے انگلش ہے، انگلش کے اندر جو ہے ول لگا کر جو ہے فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے کہ ہی از ایٹنگ اور ہی ول ایٹ، ایٹنگ اور ول ایٹ، تو ول لگا کر جو ہے پریزنٹ ٹینس کو فیوچر کر دیتے، لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عربی کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ورب یوز ہوتا ہے، ایک ہی فعل یوز ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ فعل نہیں ہے۔ تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا جب ہم پڑھیں گے؟ تو ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے؟ تو وہ اس پیراگراف کے کانٹیکس کے ذریعے ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ کانٹیکس ہم کو یہ بتائے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فیوچر کی بات اتنی مضبوط ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پریزنٹ کا استعمال کرتے ہیں یا پاسٹ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر آپ کو واقعہ معلوم ہوگا تو صحابہ کو جو ہے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور طاقت اور ساری ہتھیار ہونے کے باوجود کفار مکہ کے سامنے ہار ماننی پڑی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے تو کامیاب ہو گئے، ایمان والے تو کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو ٹینس یوز کیا ہے وہ پاسٹ ٹینس یوز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے پاسٹ ٹینس کا استعمال کیا۔ یہ اس بات کی تاکید کے لیے ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کر مسلمان کامیاب ہونے ہی والے ہیں، اور وہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی شکل میں مسلمانوں کو عطا کی، کہ صلح حدیبیہ میں جو ظاہراً شکست نظر آئی، تو فتح مکہ میں وہ کامیابی کی شکل بن کر سامنے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کو پاسٹ ٹینس کے ذریعے بتایا، کہ وہ جیسے اگر اس کا ترجمہ ایسا کریں گے کہ وہ کامیاب ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے دی کہ مسلمان تو کامیاب ہو گئے، حالانکہ کامیابی ابھی آگے آنے والی ہے، لیکن اس بات کو مضبوط بتانے کے لیے، اس بات کو جو ہے اس کو اور پاورفل کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے کہ ہاں مسلمان تو کامیاب ہو گئے۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ فیوچر میں آنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ پاس سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس کو اور اس میں جو ہے پاور کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فعل جو ہے، فعل اپنا معنی بیان کرنے میں کسی کلمے کا محتاج نہیں، اور اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہو۔ ابھی ہم فعل کی مثالیں دیکھیں گے، تو فعل کی جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، کہ سب سے پہلے ہے یفتح، یفتح کے معنی ہے وہ کھولے گا، ہی ول اوپن، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عربی کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ورب یوز ہوتا ہے، کوئی الگ ورڈ یوز نہیں ہوتا، کوئی ول ایڈ نہیں کرنا پڑتا، کچھ ایڈ کرنا نہیں پڑتا۔ کانٹیکس کے ذریعے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی۔ تو یفتح کے معنی ہوتے ہیں وہ کھول رہا ہے یا کھولے گا، فتح کے معنی ہے اس نے کھول لیا۔ اسی طرح یکتبو، یکتبو کے معنی ہے وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا، اور کتبہ کے معنی ہے اس نے لکھ دیا۔ تو اب یہ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو؟ دیکھیں یہ سارے سنگل ورڈ، سنگل لیٹرز ہے، اس وجہ سے یہ کلمہ ہے، یہ ورڈ ہے، کلمہ ہے، اور کلمے کے اندر اس کا معنی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یفتح کے معنی وہ کھول رہا ہے یا کھولے گا۔ تو یہ فعل ہے، اور اسی کے ساتھ میں جو ہے اس کے اندر ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، ایک ٹینس بھی پایا جا رہا ہے۔ تو یفتح کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینس پائے جا رہے ہیں۔ فتح کے اندر ہی اوپنڈ، اس کے اندر پاسٹ ٹینس پایا جا رہا ہے۔
تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ فعل ہے. اگر صرف اس کا معنی ہوتا اور اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں ہوتا تو پھر یہ کلمہ ہوتا. لیکن چونکہ اس کے اندر معنی بھی پایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے تو یہ فعل ہے. تو یہ ساری مثالیں جو ہے یہ فعل کی مثالیں ہیں. تو یہ ساری یاد کر لیجئے، اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیجئے. یفتحو کے معنی وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، فتح کے معنی اس نے کھول دیا. اب اس کے اندر جو ہے بہت ساری ڈیٹیلز ہے. فی الحال جو ہے خالی مثال کے طور پر اس کو آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے اندر جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. تو اسم ہو گیا اور فعل ہو گیا. اب بچا حرف. ہم نے پڑھا تھا کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو حرف کس کو کہتے ہیں؟ اب حرف جو ہے وہ دونوں چیزوں سے خالی ہے. یعنی جو چیز اسم اور فعل میں پائی جا رہی تھی وہ دونوں بھی چیزیں اس میں پائی نہیں جا رہی. مطلب حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود سے بیان نہیں کر سکتا. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود سے بیان نہیں کر سکتا. اس کو یا تو فعل کا سہارا لینا پڑے گا یا تو اسم کا سہارا لینا پڑے گا. سمجھے؟ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی از خود نہیں بتا سکتا، بلکہ یا تو فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گا یا تو وہ اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گا یا بہت سی مرتبہ دونوں کے ساتھ جڑ کر آئے گا. اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے. حرف کے اندر نہ تو اس کا معنی خود معلوم ہوگا اور نہ ہی اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے گا. تو حرف کا کیا کام ہے؟ حرف کا کام ہے اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنا. حرف کا کام ہے اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنا. ایک بار پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے کہ حرف جو ہے وہ اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. کلمے کا محتاج ہوتا ہے یعنی یا تو اسم کا محتاج ہوگا یا تو فعل کا محتاج ہوگا. بغیر اسم اور فعل سے ملے یہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا. اور ساتھ ہی میں اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے گا. نہ اس میں کوئی فیوچر کا معنی ہوگا، نہ پریزنٹ کا، نہ پاسٹ کا. تو پھر اس میں کیا کام ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اسم اور فعل کو جوڑنا. اس کا کام ہے اسم اور فعل کو جوڑنا. اب جب ہم مثال پڑھیں گے تو یہ بات اور اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آئے گی. اب حرف کی پہلی مثال دیکھیے. ذهب الرجل الى المسجد. ذهب الرجل الى المسجد. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسجد گیا. ایک آدمی مسجد گیا. اب جو ہے یہ پورا جو ہے سینٹینس ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے ہم سمجھیں گے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے. تو دا مین وینٹ ٹو دا مسجد. اب اس کا بریک ڈاؤن دیکھیے، جو نیچے باکس میں ہے یہ اس کا بریک ڈاؤن ہے. ذہابا الرجل الی المسجد. تو ذہابا کا کے معنی ہوتے ہیں گیا. ذہابا کے معنی ہوتے ہیں گیا. اب ذہابا کے ذریعے اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. صرف ذہابا کو دیکھیے، ذہابا سے ہم کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا معنی ہے گیا. تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایک ٹینس بھی پایا جا رہا ہے، ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ پاسٹ کا زمانہ پایا جا رہا ہے. گیا، گیا مطلب پاسٹ میں گیا. تو ذہابہ سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ اس میں معنی بھی پایا جا رہا ہے اور ایک زمانہ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ فعل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ میں ایسی سب بولتے جا رہا ہوں؟ اگر ہاں، اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو یس لکھ کے بھیجیے مجھے. کسی کا بھی یس نہیں آیا ابھی تک. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا سمجھ میں آئے، فرقان بھائی کو سمجھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی بھائی، نہیں سمجھ میں آئے تو لکھ کے بھیجیے. میں چیٹ بھی دیکھ رہا ہوں، پہلے سبق کی طرح چیٹ چیٹ کو اگنور نہیں کر رہا ہوں. جی. تو ذہابہ کے اندر معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ذہابہ کا مطلب وہ گیا.
ذہابہ کا مطلب وہ گیا، تو معنی بھی پایا جا رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے فعل۔ اب دوسرا ورڈ دیکھیے، الرجل، الرجل کے معنی آدمی، تو اس میں معنی پایا جا رہا ہے، رجل کے معنی آدمی، تو اس میں معنی پایا جا رہا ہے، لیکن کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، رجل کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ معنی ہے اور زمانہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسم، سمجھے؟ اب آتا ہے الا، الا کا مطلب ٹو۔ اب ٹو سے کیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹو سے کوئی معنی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، سمجھے؟ کی، یا اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو کی طرف، کی طرف، مسجد کی طرف۔ اب جب تک مسجد نہیں ملائیں گے تب تک ٹو کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹو دا مسجد۔ اب مسجد کے ساتھ اس کو جوڑ دیے تو اس کا معنی سمجھ میں آیا، ہاں بھائی مسجد کی طرف، یا ٹو دا مسجد، اگر انگلش میں بولیں گے تو ٹو دا مسجد، اور اگر اردو میں بولیں گے تو مسجد کی طرف، کی طرف، یہ الہ کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف، کی جانب۔ تو یہ ہے حرف، نہ تو اس کا معنی بغیر کسی کلمے کے ملائے سمجھ میں آ رہا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، لہذا یہ حرف ہے۔ اور یہ یہاں پر کیا کام کر رہا ہے؟ یہ یہاں پر ایک اسم کو دوسرے اسم سے ملا رہا ہے، رجل بھی اسم ہے اور مسجد بھی اسم ہے، تو یہ رجل کو جو ہے مسجد سے جوڑ رہا ہے، تو یہ حرف اپنا کام یہاں پر کر رہا ہے، یا یوں کہیے کہ فعل کے ساتھ جوڑ رہا ہے، تو حرف اپنے آپ کو فعل کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی آدمی گیا، تو کہاں گیا؟ الی المسجد، مسجد کی طرف گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو ایک دم بیسک سینٹینس سٹرکچر بتا رہا ہوں، عربی کا ایک دم بیسک سینٹینس سٹرکچر۔ عربی کا کوئی بھی سینٹینس یہ تین چیزوں سے ہی بنا ہوا ہوگا۔ اگر میں بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ سبق اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ تین کانسیپٹ سمجھ میں آ گئے، اسم، فعل اور حرف، تو آپ کوئی بھی عربی کے سینٹینس کو ڈیکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ عربی کا کوئی سینٹینس ڈیکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس کو ڈیکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ اب آپ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ذهب الرجل الى المسجد، ہم اس کو اردو میں کیسے کہیں گے؟ آدمی مسجد کی طرف گیا، تو پہلے آئیں گا آدمی، پھر آئیں گا مسجد کی طرف، اور پھر آخر میں آئیں گا گیا۔ لیکن عربی کے اندر جو ورب ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، ذهب الرجل، عربی کے اندر ورب پہلے آتا ہے، ذهب الرجل الى المسجد۔ اسی طرح اگر میں آپ کو دوسری مثال دوں کہ اکل حامد التفاح، حامد نے سیب کھایا، تو کھایا جو ہے ہم اردو میں لاسٹ میں لاتے ہیں، پہلے پہلے کھانے والے کا نام لیں گے، پھر جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کا نام لیں گے، پھر آخر کے اندر جو ہے ہم اس کام کو بتائیں گے۔ جیسے حامد نے سیب کھایا، تو پہلے کھانے والے کا نام، پھر کھائے جانے والی چیز کا نام، پھر آخر میں کام، کھانا۔ لیکن عربی میں کام جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، ذہبہ جو ہے یہ پہلے آئے گا، ذہب الرجل الی المسجد، آدمی مسجد کی طرف گیا، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح انگلش میں دیکھیے، دا مین وینٹ ٹو دا مسجد، انگلش میں کیسا آتا ہے؟ انگلش میں پہلے کام کرنے والا آتا ہے، اس کے بعد کام آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو جو چیز، جو کام، جس کے اوپر کام کیا گیا وہ آتا ہے۔ جیسے حامد ایٹ این ایپل، تو حامد یہ کھانے والا، اس کا نام پہلے آیا، اور جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ اس کے بعد میں، اور پھر کام جو ہے لاسٹ، جو کام ہے وہ کھانے والے کے بعد میں آ رہا ہے، اور پھر آخر میں جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کا نام آ رہا ہے۔ تو ہر لینگویج کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ہر لینگویج، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لینگویج کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو عربی کا جو لینگویج سٹرکچر ہے، عربی کا جو سینٹینس سٹرکچر ہے، وہ ان تین چیزوں سے بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اگر ہم کو یہ تین چیزیں سمجھ میں آئے گی تو ہم کوئی بھی عربی کے سینٹینس کو ڈیکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی، ذهب الرجل الى المسجد، ذهب گیا، الرجل آدمی، الى المسجد مسجد کی طرف۔
ذہبہ کے اندر معنی پایا جا رہا ہے، زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ فعل ہے۔ رجل کے اندر معنی پایا جا رہا ہے، زمانہ پایا نہیں جا رہا، تو یہ اسم ہے۔ ایلا کے اندر نہ معنی پایا جا رہا ہے نہ زمانہ پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ حرف ہے۔ پھر مسجد، مسجد کے اندر معنی بھی پایا جا رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے۔ تو حرف کا کام ہوتا ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے سے جوڑنا، یا تو وہ اسم کو اسم سے جوڑے گا یا فعل کو اسم سے جوڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری مثال ہم سمجھ کر انشاءاللہ آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ یقرأ الطالب فی المدرسہ، طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ یقرأ کے معنی پڑھنا، ریڈ کرنا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ذریعے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یقرأ کے معنی آتا ہے پڑھنا، اور یہ جو ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ عربی کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے کوئی الگ ورب نہیں آتا بلکہ ایک ہی ورب ہوتا ہے۔ تو یقرأ کا ترجمہ ہم پڑھیں گا سے بھی کر سکتے ہیں اور پڑھتا ہے سے بھی کر سکتے ہیں، کہ طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا طالب علم مدرسے میں پڑھے گا، یہ دونوں چیز کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اس کو پریزنٹ کے لیے یوز کریں گے کہ طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یا پھر the student is reading in the school۔ اب یہاں پر ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں گے۔ یقرأ، یقرأ کے معنی پڑھ رہا ہے، تو اب اس کا ترجمہ اس کا معنی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی ہے، پڑھ رہا ہے یعنی پریزنٹ ٹینس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر معنی بھی پایا جا رہا ہے، زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسم۔ اسم کے اندر معنی پایا جا رہا ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ سے ہم کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کوئی زمانہ اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس کا مطلب ہے اسم۔ اب آتا ہے فی۔ فی کا مطلب ہے اندر، انسائیڈ، ان۔ اب خالی ان بولیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کیا ان؟ تو جب تک کہ اس کے آگے کوئی دوسرا کلمہ ہم ایڈ نہیں کریں گے اس وقت تک کہ ہم کو حرف کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، ان کے اندر نہ پاسٹ ٹینس ہے، نہ پریزنٹ ٹینس ہے، نہ فیوچر ٹینس ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ ہے حرف۔ اب جب ہم نے اس کو مدرسے کے ساتھ ملایا، فی المدرستی، مدرسے کے اندر، فی المدرستی مدرسے کے اندر، ان دا اسکول، اب جو ہے ان کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو پھر سے ہم حرف کی تعریف کو ایک بار سمجھیں گے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود سے بیان نہیں کر سکتا اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے۔ اب یہاں پر جو ہے حرف جو ہے اسم کو اسم سے ملا رہا ہے، کہ الطالب اور المدرسۃ کو یہ ملا رہا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے اندر نہ کوئی معنی ہو، اپنا معنی بیان کرنے میں وہ دوسرے کلمے کا محتاج ہو، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا نہ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ مجھے میسج کرے، میں انشاءاللہ آج شام تک جو ہے کچھ عربی کے سینٹنسز ترجمے کے ساتھ بھیجوں گا، اور آپ حضرات کا یہ کام ہے کہ مجھے پرسنل میں اس کو بھیجیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں سے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے اندر معنی بھی پایا جائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے اندر کوئی معنی پایا جائے، اسم وہ کلمہ ہے جس کے اندر کوئی معنی پایا جائے اور کوئی زمانہ نہیں ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے اندر کوئی معنی پایا جائے اور کوئی زمانہ بھی ہو۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے اندر نہ کوئی معنی ہو اور نہ اس کا کوئی زمانہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے عربی زبان کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔